السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ سہبارہ 4 مرتبہ آپ کا ہمارے اپنے اس یوٹیوب چینل میں استقبال کرتے ہیں۔ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل میں پرانی کتابیں نامی اس یوٹیوب چینل میں آپ کو لے چلتے ہیں کتابوں کی اس دلچسپ دنیا میں جہاں آپ کتابوں کی حقیقت سے معرفت حاصل کرتے ہیں، پرانی کتابوں سے متعلق، ان کے کاغذات سے متعلق، ان کی تاریخ سے متعلق، ان کے مصنفین سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے اندر کتابوں کو لے کر اویئرنیس پیدا ہو، لوگ پرانی کتابوں سے محبت، شغف اور پیار کرنے والے بنیں، اور باپ داداؤں کی چھوڑی ہوئی الماریوں میں کتابوں کو کنویں میں لے جا کر یا تالاب میں لے جا کر ٹھنڈا نہ کر دیں، بلکہ ان کتابوں کو سینوں میں بسائیں اور پلکوں پر سجائیں۔ عزیز و دوستو، انہی کتابوں کے سلسلے میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب بر صغیر پاک و ہند کی اردو زبان کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ کتابوں کی تفسیر کی دنیا میں اردو زبان میں سب سے پہلی تفسیر ہے، جس کا نام ہے فتح المنان تفسیر القرآن المعروف بہ تفسیر حقانی۔ اس وقت یہ نسخہ جو آپ حضرات کے سامنے میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ نسخہ اس کا فرسٹ ایڈیشن ہے، طبع اول ہے۔ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور یہ جلد اول تفسیر فتح المنان المشہور بہ مقدمہ تفسیر حقانی۔ آپ حضرات کو کتاب کے تعارف سے پہلے ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ کتاب کے جو مصنف ہیں، جنہوں نے اس تفسیر کو، طویل ترین تفسیر کو لکھا ہے، یہ تفسیر تقریباً 8 جلدوں میں ہے، اور 8 جلدیں اس وقت جو میرے پاس ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ صحیح سالم موجود ہے، جلد کے ساتھ الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ کتاب تقریباً 141 سال پرانی ہے، اور اس کتاب کی جلد بندی تقریباً 120 سال پرانی ہے، اور یہ کتاب بھوپال ریاست کی جو سلطان جہاں بیگم صاحبہ تھی، بھوپال کی جو نواب تھی، ان کے ذاتی کتب خانے کی یہ کتاب اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کتاب کے تعارف سے پہلے، تفسیر قرآن کے تعارف سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے جو مصنف ہے ابو محمد عبدالحق، ان کا تھوڑا سا ہم تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کا پورا نام تھا شمس العلماء حضرت مولانا عبدالحق مفسر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے۔ ان کے خاندان کے بارے میں تفصیل سے کسی نے نہیں لکھا، البتہ ایک مضمون شائع ہوا تھا 1946 میں، تقریباً آج سے 80 سال پہلے۔ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ شاہ عالم جو مشہور مغل بادشاہ تھا، اس کے خاندان تک حضرت مولانا عبدالحق مفسر کا خاندان جو ہے ان کے دربار سے منسلک تھا، ان کے دربار کے اعلیٰ مناصب پر فائز تھا، اور درس و تدریس کا مستقل سلسلہ اختیار فرمایا تھا۔ ان کے شاگرد نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا سبق کے دوران کہ ہمارا مکان دہلی میں باب الاسلام کے نام سے مشہور تھا، یعنی باب الاسلام کے نام سے ان کا مکان مشہور تھا۔ مکان اتنا وسیع و عریض تھا کہ ایک طرف دارالاقامہ یعنی ہاسٹل تھا، اور دوسری طرف دارالحدیث تھا، جہاں طلبہ ملک اور دور دراز سے، شہروں سے اور قصباتوں سے اور دیہاتوں سے تشریف لاتے تھے اور علم حدیث حاصل کرتے تھے۔ گویا کہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں، ان کا آبائی پیشہ اگر کوئی تھا تو وہ درس و تدریس تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو غدر ہوا پہلا، اس میں انگریزوں نے ظاہر ہے کہ دہلی شہر کے تقریباً 800 مدارس کو مسمار کر دیا، اور اس کے اوپر جو ہے بم لگا کر، ڈائنامائٹ لگا کر اس کو اڑا دیا۔ تو حضرت مولانا نے فرمایا ہے ایک جگہ کہ 1857 کے وقت پورا مدرسہ اور گھر توڑ کر مسمار کر کے چٹیل میدان بنا دیا، اور اب اس کا نام دہلی میں پریڈ کا میدان ہے۔ اس کے بعد 1857 کے بعد مولانا کا خاندان جو ہے وہ کیتھل منتقل ہو گیا۔ کیتھل یہ ایک ریاست کا نام ہے۔ حضرت مولانا کی جو ولادت ہے وہ ولادت سن ہجری 1265 ہے، یعنی 1265 میں آپ کی ولادت ہے۔ 12 سال کی عمر میں تقریباً 1277 میں دوبارہ آپ کی دہلی آمد ہوئی، اور دہلی کے بعد آپ سہارنپور تشریف لے گئے، اور وہاں مشہور محدث حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری
نور اللہ مرقدہ سے علم حاصل کیا، پھر وہاں سے کانپور تشریف لے گئے، وہاں مولانا عبدالحق قادری کے پاس تحصیل علم کیا، وہاں سے جونپور تشریف لے گئے، جونپور میں آپ کے ساتھیوں میں ندوۃ العلماء کے بانی مبانی مولانا محمد علی منگیری اور اس کے علاوہ مولانا احمد حسن کانپوری اور اس طریقے کے بڑے بڑے علماء ان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ کانپور کے بعد آپ علی گڑھ تشریف لے گئے، اور علی گڑھ میں اس وقت جامع مسجد میں ایک مشہور عالم دین حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا لطف اللہ سے بھی آپ نے علم کا حصول کیا۔ دوبارہ وہاں سے دہلی تشریف لائے، حضرت مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی، جن کی سند بہت عالی اور بہت مشہور ہے علم حدیث میں، آپ جو ہے ان سے انہوں نے علم حدیث کی سند حاصل کی۔ اسی طریقے سے آپ نے مشہور مسند میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے بھی علم حاصل کیا۔ سن ہجری 1290 یعنی 1290 میں سر سید احمد خان کی تفسیر شائع ہوئی۔ سر سید احمد خان وہی ہے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی ہیں، اور ان کا تعارف کہیں سے بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہم آپ حضرات کے سامنے ان کا تعارف کروائیں، وہ بہت مشہور شخصیت گزری ہے۔ لیکن آپ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ سر سید جو تھے ان کے بعض افکار جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے خلاف تھے۔ ان کی ایک تفسیر شائع ہوئی تھی، اور جس میں انہوں نے دوزخ، جنت، ملائکہ، ان کے مفہوم کو سرے سے بدل ڈالا۔ چنانچہ اس تفسیر کی جب اشاعت ہوئی تو مسلمانوں کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو گیا، دہلی کے علماء اور ملک بھر کے علماء جو ہے چیب جبیں ہو گئے، اور وہ 1300 سال سے امت مسلمہ کے جو متفقہ مسائل چلے آ رہے تھے، جس پر سب کا اتفاق تھا، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس وقت حضرت مولانا ابو محمد عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دہلی کے علماء جمع ہوئے، ان کے تلامذہ جمع ہوئے، اور انہوں نے حضرت مولانا سے درخواست کی کہ آپ اس تفسیر کے رد میں کوئی کتاب لکھیں۔ چنانچہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے 200 صفحات پر ایک کتاب لکھی جو چند دن میں مکمل ہوئی، اور وہ 200 صفحات جو تھے وہ پھر تفسیر فتح المنان میں مقدمے کے طور پر جو ہے اس کو کتاب میں شریک کیا گیا تفسیر میں۔ چنانچہ مقدمہ تفسیر حقانی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی ہے جو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جمع کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چاہا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی جامع اور مکمل تفسیر لکھی جائے کہ جس تفسیر کے اندر تمام طرح کے جو مخالفین اسلام ہیں ان کے تمام طرح کے عقلی اور نقلی جوابات، دلائل، ان سب کو شامل کیا جائے۔ چنانچہ کتاب کی اشاعت ہوئی، 2 سال میں مکمل حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے 8 جلدیں اس تفسیر کی لکھی۔ جب یہ تفسیر شائع ہوئی تو مولانا کے علم کا ڈنکا پورے بر صغیر میں پھیل گیا، جوق در جوق علماء اور طلباء مولانا کے درس میں حاضر ہونے لگے، اور اس کے بعد اسی تفسیر سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو جانا گیا، پہچانا گیا۔ چنانچہ اس وقت جو دکن حیدرآباد کے اندر میر محبوب علی خان جو تھے، جو وہاں کے نواب تھے، انہوں نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے یہاں بلایا۔ مولانا نے جب یہ تفسیر 8 جلدیں میر محبوب علی خان دکن کے سامنے پیش کی تو اس نے کرسی سے اٹھ کر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ عزت افزائی کی، اور اس تفسیر قرآن پاک کے 8 جلدوں کو اپنے سر پر رکھا۔ اس کے بعد حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس نے تا وفات ایک وظیفہ جاری کیا، جس کی قیمت اس وقت 280 روپے تھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی لازوال تفسیر ہے کہ جس میں مخالفین اسلام کے تمام تر مسائل کو عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ توڑ دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پہلا صفحہ ہے، اور یہ فہرست مضامین کتاب ہے، یعنی وہ 200 صفحات جو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ کے طور پر تفسیر میں لکھے تھے، وہ تمام کے تمام اس میں موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے الحمدللہ الذی انزل الکتاب والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد الذی اوت الحکمہ وفصل الخطاب وآلہ واصحابہ الذین قطعوا عرق الشک والارتیاب۔ یعنی آپ کو مقدمے سے اندازہ ہوگا کہ مولانا اس تفسیر میں کیا لکھنا چاہ رہے ہیں۔
بعد مقصد سے پہلے چند ضروری باتیں جو کہ تفسیر میں نہایت کارآمد ہے بطور مقدمے کے بیان کرتا ہوں، اور اس میں 3 باب اور ایک خاتمہ ہے، باب اول آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں مولانا نے خالص لاجک عقلی دلائل دیے ہیں۔ آپ اگر جانتے ہو اس وقت حضرت مولانا یاسر ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کا بہت مشہور یوٹیوب چینل ہے، وہ عقلی دلائل کے ذریعے جو ہے دنیا و ما فیہا کے مخالفین اسلام کو ساکت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد 141 سال پہلے ڈال دی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں طبع اول ہے۔ یہ محمد سراج الدین ولد اسد الدین بھوپال کے ایک مشہور آدمی گزرے ہیں۔ ریاست بھوپال کی جو حکمران تھی نواب سلطان جہاں بیگم، جو نواب حمید اللہ خان کی والدہ محترمہ تھی، یہ ان کے کتب خانے کی کتاب ہے۔ انہوں نے گفٹ میں مولانا سراج الدین کو دی اور کسی طریقے سے وہ کتاب ہمارے پاس پہنچ گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفحات بھی اس کو جہازی سائز کے صفحات پرانی کتابوں میں کہا جاتا ہے، اور بہترین اردو میں، فصیح اردو میں، آسان اور عام فہم لفظوں میں جو ہے مولانا نے جو ہے تفسیر کے مقدمے کو بیان کیا ہے، اور اس میں تمام عقلی اور نقلی اور تمام اس طریقے کے تمام دلائل کو جمع کر دیا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ اس کو اگر کہیں اسلام کے کسی مسئلے پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو قرآن مجید کی اس تفسیر کو وہ حاصل کرے، اور حاصل کرنے کے بعد جو ہے اس کا مطالعہ کرے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں کو صاف کر دے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً جو ہے یہ 200 صفحات پر، 200 جہازی صفحات پر یہ کتاب موجود ہے، اور 1897 میں 1315 میں اس کو شامل کیا گیا، لیکن دراصل یہ سب سے پہلا مقدمہ ہے جو حضرت مولانا نے سن ہجری 1308 میں لکھا۔ اس کے بعد جو ہے ایک استفتاء ہے، اس استفتاء کا جواب بھی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور یہ استفتاء بہت اہم ہے۔ یہ سر سید کے بارے میں جو ہے یہ استفتاء ہے، اگرچہ اس میں نام نہیں لکھا لیکن یہ سر سید کے بارے میں، اور اس وقت ریاستوں میں جتنے بڑے بڑے علماء پورے بر صغیر پاک و ہند میں موجود تھے، ان تمام کے تمام کو جو ہے ان کے فتاویٰ کو، ان کے جوابات کو جمع کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مشاہیر علماء دہلی اس وقت کون کون تھے تمام کو جمع کیا ہے۔ اسی طریقے سے فرنگی محلی کے علماء کو جمع کیا ہے، اسی طریقے سے بمبئی کے علماء تھے ان کو جمع کیا ہے۔ مشاہیر علماء صورت و نادر دراصل میں راندیر ہے، یہ ایک جگہ ہے جہاں بڑے بڑے علماء شروع سے رہے ہیں، اس کو لکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھوپال کے علماء کا جو ہے یہ فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ ہے، یعنی یہ فتوے کا جواب ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آخر میں ایک ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر آپ کو نظر آ رہی ہے، حزب الحکم حضور سرکار عالیہ۔ سرکار عالیہ سے مراد نواب سکندر جہاں بیگم صاحبہ ہے، ان کی جو ہے 1320 ہجری میں منشی سراج الدین صاحب محافظ دفتر خاص کو یہ کتاب کتب خانے سے عنایت کی گئی، یہ ریاست بھوپال کا سکہ ہے۔ تو آپ یہ مقدمہ دیکھ سکتے ہیں طویل و عریض، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کی جلد دوم ہے، یعنی اصل یہاں سے جو ہے وہ تفسیر شروع ہو رہی ہے، اور یہ تفسیر سن ہجری 1306 میں مطبع مجتبی دہلی کے اندر شائع ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پہلا صفحہ، یہ فہرست مضامین ہے۔ 285 صفحے میں جو ہے ابھی تو مقدمہ ہی چل رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سراج الدین صاحب کی یہاں مہر ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بہترین اور صاف ستھرے انداز میں تقریباً 140 سال پرانی قرآن پاک کی یہ تفسیر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ کتاب ابھی 2 ماہ پہلے ہمارے پاس رمضان مبارک میں پہنچی ہے، اور ہم نے چاہا ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو ہے اس کا ہم تفصیل سے اس کا مطالعہ کریں گے اور حق ادا کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 100 سال میں اس کا حق ادا نہ ہوا ہو اور اس کو نہ پڑھا گیا ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، الف سے یا تک یہ کتاب من و عن جیسی 150 سال پرانی تھی، ایسی کہ ایسی الحمدللہ یہ موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت انداز میں اور کتنی اچھی جلد کے ساتھ اس کتاب کو رکھا گیا ہے اور اس کو محفوظ کیا گیا ہے، اور جو ہے اس کے کاغذات، اس کے ورق اور
اس کی روشنائی، اس کی کتابت، قرآن پاک کی آیات، پھر اس کے بعد اس میں جو ہے ترکیب بھی دی گئی ہے۔ ترکیب سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک کی آیات کا سیاق و سباق کیا ہے، اصل مفہوم کیا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس وقت جو لوگ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تفسیریں کرتے ہیں، انہیں ان سب چیزوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے 17 علوم و فنون کا جاننا، یا ایک قول کے مطابق 21 علوم و فنون کا جاننا ضروری ہے۔ لوگ صرف اردو پڑھ لیتے ہیں، اردو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مکہ معظمہ یہاں جو ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو اس کی ترکیب بیان کی، اور اس کی ترکیب بیان کرنے کے بعد اس کی تفسیر بیان کی کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خیر و برکات اور تمام رسوم شریعت جو کعبے سے متعلق ہے ابراہیم کی دعا سے ظہور میں آئی ہیں۔ یاد کرو جب کہ ابراہیم بنائے کعبہ سے فارغ ہوئے تو ہم سے دعا کی تھی کہ الہی اگر تو نے کعبے کو مشابہ اور امن سے بنایا ہے تو اس جگہ ایک شہر دارالامن بھی بنا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد پھر انہوں نے چاہا کہ مکہ معظمہ، چونکہ اس زمانے میں سفر آسان نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے پوری ایک تصویر جو ہے ہاتھ کی وہ مکہ مکرمہ کی بنائی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں کتاب آپ کے سامنے اتنی طویل ہے کہ کیمرے میں نہیں آ رہی ہے، لیکن اس وقت کا مکہ معظمہ حرم محترم اس طریقے سے تھا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ منبر ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، اور یہ مقام شافعی ہے، یہ حنبلیوں کا مصلی ہے نا۔ اس طریقے سے اس زمانے میں 4 مصلی، یہ زمزم کا جو ہے کنواں ہے، اور یہ جو ہے باب النبی ہے، باب السلام ہے، یہ وہی باب السلام ہے کہ غالباً اس وقت جس کے سامنے مکہ ٹاور بنا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ عظیم الشان تفسیر۔ تو اس تفسیر کے آخر میں بھی جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس تفسیر کے آخر میں بھی وہی مہر لگی ہوئی ہے، نواب سلطان جہاں بیگم صاحبہ کے کتب خانے کی مہر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ریاست بھوپال یہاں لکھا ہوا ہے، اور ان کو یہ کتاب 1320 ہجری میں بطور گفٹ کے دی تھی، اور یہ محتمیم کتب خانہ جو ہے ان کی دستخط ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ جلد دوم ہے، تفسیر جلد سوم ہے، اسی طریقے سے جلد چہاروں میں تفسیر حقانی جلد ششم ہے، یہ ششم جلد ہے، 6ٹھی جلد ہے، اور یہ بھی جو ہے مطبع مجتبی سے اسی انداز میں شائع ہوئی ہے، اور اتنے سالوں کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ الحمدللہ یہ تفسیر قرآن اللہ کا شکر اور اس کا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے کتب خانے میں موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر، اور اس کے آخر میں بھی اس طریقے کی مہر لگی ہوئی ہے، اور جو سراج الدین صاحب کو یہ گفٹ کی گئی تھی نواب سلطان جہاں بیگم صاحبہ کے کتب خانے سے، تو اس کی مہر باقاعدہ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تفسیر جلد ششم ہے، یہ جلد ہفتم ہے، 7ویں جلد ہے، اور 7ویں جلد کے اندر بھی اسی طریقے سے یہ کتاب موجود ہے۔ شروع میں ان کی مہر لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب ہم آخر میں کتاب دیکھیں گے تو کتاب کے اندر بھی نواب شاہ جہاں بیگم سلطان جہاں بیگم کی مہر ہے، مہر کتب خانہ ریاست بھوپال، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جلد ہشتم ہے، جلد ہشتم یعنی یہ 8ویں جلد ہے، یہ 8ویں جلد۔ تو اس طریقے سے 8 جلدوں کے اندر یہ تفسیر قرآن مکمل ہوئی۔ 1305 میں تقریباً یہ چھپنا شروع ہوئی تھی، اور یہ تقریباً 15 سالوں تک یہ چھپتی رہی کتاب، اور یہ جو اس وقت ہمارے پاس جو ہے یہ طبع اول ہے، فرسٹ ایڈیشن ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ کتنی محنت شاقہ اور کتنی کے بعد، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ مولانا کی صلاحیت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے 2 سال میں تفسیر مکمل کی، اتنی ضخیم تفسیر 2 سال میں مکمل کی، اس کو چھپنے میں تقریباً 15 سال لگ گئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب یہ تفسیر قرآن ختم ہوئی اور قل اعوذ برب الفلق ہے نا،
پھر اور سورہ ناس سب سے لاسٹ میں، سب سے آخر میں، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ سورہ ناس ہے، اور سورہ ناس انہوں نے بیان کی. اور سورہ ناس یہ دیکھ سکتے ہیں خاتمۃ التبا سورہ ناس کے بعد. یہ جب یہ تفسیر شائع ہوئی تو بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے اس کے لیے قطعات لکھے. مولانا سکندر یار خان صاحب دہلوی ہے نا، عربی کے اندر تفسیر لکھی گئی ہے، اسی تخریج لکھی ہے. اسی طریقے سے مولانا محمد عمر الملقب بشاہ سراج الحق انہوں نے یہ تقریر لکھی ہے. اسی طریقے سے یہ تاریخ حضرت فاضل اجل شاعر بے مثال علامہ فہامہ وحید و فرید زمانہ فخر عرفی رشک فیضی خسرو ثانی مولانا مولوی عبدالعلی لکھنوی و مدراسی نے ارسال فرمائی ہے. ناظرین حضرت کا تہ دل سے اور مصنف صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھ لیں یہ عربی میں اشعار ہے سارے، یہ اشعار سارے فارسی میں ہے نا. اب لکھا ہے تبصر وقل ایھا المستکین علی رفعۃ الدرس بدر منیر به فی العلا شمس علم اضاءت لارباب علم امام همام ہے نا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فارسی میں ہے. سر سمع الاغانی را امید سمع خوشخوانی در سبع المثانی را نوید حلق جنبانی. یعنی پورا حقانی جو لفظ ہے اس کا پورا ردیف قافیہ یہ لے کر آئے. یہ یہاں سے شروع ہو رہی، یہاں سے شروع ہوئی، صفحہ نمبر 2 3. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا طویل و عریض اس کے اوپر جو ہے انہوں نے تخریج لکھی ہے، اور وہ بھی عربی اور فارسی میں. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب یہ کتاب شائع ہوئی ہوگی تو علماء کی خوشی کا کیا ٹھکانہ رہا ہوگا. دیکھ سکتے ہیں تاریخ حقانی، قطعات تفسیر حقانی حضرت مولانا یعقوب صدیقی. اسی طریقے سے خاتمۃ التبا ہوا ہے، اور یہ 1318 تک، 1306 سے 1318 تک تقریباً یہ کتاب شائع ہوتی رہی. اس کے بعد انہوں نے آخری طور پر جغرافیۃ العرب، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہو یا صحابہ کو سمجھنا ہو تو جغرافیہ کا سمجھنا بہت ضروری، کہ اس کی ایکچوئل لوکیشن کیا ہے. تو اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ میپس نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس طریقے سے جغرافیۃ العرب کے نام سے انہوں نے اس کے اندر پوری چیز کو بیان کیا ہے. مسجد الحرام تقریباً شہر کے وسط میں ہے، اور اس کے چاروں طرف نہایت خوشنما سنگ مرمر کے ستونوں پر کئی کئی درجے کے دھالان ہیں، یعنی قبے بنتے چلے گئے. اور اس نشیب کے وسط میں سنگ مرمر کا فرش ہے. اس کے بیچوں بیچ ایک مربع بڑی بلند عمارت ہے جس کو کعبہ کہتے ہیں. یہ عمارت مسقف ہے، قد آدم کے قریب کرسی پر ایک دروازہ مقام ابراہیم و زمزم کے کنویں کی طرف ہے. اس عمارت پر نیچے سے لے کر اوپر تک سیاہ ریشم کا، کہ جس پر خط نسق میں بناوٹ میں کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، غلاف پہنایا ہوا ہے، اور نصف سے بلند سنہری حرفوں کا ایک پٹکا بنا ہوا ہے اور کعبے سے ملی ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد الحرام کا تعارف. اسی طریقے سے صفا، مینا، مزدلفہ، عرفات، تبیر، مشعل الحرام، حدیبیہ، مدینہ، قباء، فرع، عقیق، عجفہ، یعنی وہ تمام مشہور مقامات جس کا حدیث میں ذکر ہے یا سیرت میں جس کا ذکر آتا ہے، تمام کو انہوں نے جمع کیا ہے. حضرموت، کلزم، تاران، تیہ، بنو اسرائیل، یمن کے مقامات، پورا جغرافیہ عرب اس کو انہوں نے جو ہے جمع کیا ہے. عجائبات یمن کو بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے. عراق کے مشہور مقامات، اور دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ میں انہوں نے مطبوعہ یہ تو مہر ہے دارالاقبال ریاست بھوپال کی، اور یہ جو ہے پورا عرب کا ایک نقشہ انہوں نے ذکر کیا ہے. یہ نقشہ عرب آپ دیکھ سکتے ہیں پورا. تو اس طریقے سے سابقہ کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی ہم بہت جلدی میں آپ حضرات کے سامنے میں نے اس کا تعارف کروایا ہے. یہ کتاب میرے پاس ابھی رمضان المبارک میں پہنچی ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ ایک دفعہ اول سے آخر تک اس عظیم الشان اردو زبان کی سب سے پہلی تفسیر کو میں مطالعہ کروں اور اس سے فائدہ اٹھاؤں. اور یہ کتاب چھپ چکی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نئی کتابوں میں وہ بات نہیں ہوتی ہے جو پرانی کتابوں میں ہوتی ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ، جو مفسر صاحب تھے مولانا حقانی صاحب، یہ ان کی زندگی میں شائع ہوئی ہے. اور اس کتاب کی وجہ سے جو ہے مخالفین اسلام کو کہ دندہ شکن ہو گئے، ان کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو
وہ مقبولیت نصیب فرمائیں جو بہت کم کتابوں کو حاصل ہوتی ہے، اور اس وقت میں یہ 8 جلدیں تقریباً میں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 8، اور یہ تقریباً 41 سال پرانی یہ تفسیر ہے جس کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. امید ہے سابقہ ویڈیوز کی طرح آپ ہماری اس ویڈیو کو بھی پسند فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پرانی کتابوں سے محبت نصیب فرمائے. اور جمعرات کا دن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ آپ بھی اور ہم بھی تمام درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آتی ہے تو کمنٹ میں ضرور ہمیں ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.